السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو ملاقات میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ جنت میں کثرت کے ساتھ لے جانے والے اعمال کے بارے میں، اور اسی طرح سے جہنم میں بھی لے جانے والے کثرت کے ساتھ لے جانے والے اعمال کے بارے میں۔ اور ان اعمال کا ذکر مشہور اور معروف حدیث میں آیا ہے، جس کے راوی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث سنن ترمذی اور حدیث کی دوسری کتابوں کے حوالے سے ہے۔ صحابی رسول، صحابی جلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، کون سا وہ عمل ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے دو عمل کا تذکرہ کیا۔ پہلا تقوی اللہ کا تقوی، اور دوسرا وہ حسن الخلق اور حسن اخلاق۔ وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان اعمال کے بارے میں کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جائیں گے، یا کون سا وہ عمل ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ اس حدیث کو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جب پوچھا گیا کہ کون سی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنے گی، یا کون سا وہ عمل ہے جو جنت میں جانے کا سب سے زیادہ سبب بنے گا، تو آپ نے دو نیک اعمال کا تذکرہ کیا۔ ایک تو تقوی اللہ کا تقوی، اور دوسرا حسن اخلاق۔ اور تقوی کے بارے میں جیسا کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ تقوی یہ بہت ہی جامع کلام ہے، یا بہت ہی جامع لفظ ہے، جو ان تمام اوامر اور نواہی کو شامل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ لہذا تقوی کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، کہ ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایہ، کہ تم اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان ڈھال بنا لو۔ اور یہ ڈھال کیسے بنائے گا؟ بامتثال اوامر اللہ، اور بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، اللہ کے اوامر اور اللہ کے احکام کی پابندی کر کے، اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے دور رہ کر کے۔ اور دوسرے الفاظ میں جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ نہ پائے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے روکا اور منع کیا، یا جس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے روکا اور منع کیا وہاں آپ کو حاضر نہ پائے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں ضرور آپ کو پائے، یعنی وہاں سے آپ کو غائب نہ پائے۔ یہ بھی تقوی کا ایک معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ تو تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ اللہ کا خوف اور ڈر اس قدر آپ کے دل کے اندر جاگزی ہو جائے، یا اس قدر رچ اور بس جائے کہ کوئی بھی اللہ کا حکم آپ نہ چھوڑیں، اور کوئی بھی اللہ کی منع کردہ چیز، یا کوئی بھی اللہ کا منع کردہ عمل اس کو انجام نہ دیں یا اس کے قریب نہ جائیں۔ تو یہ سب سے پہلا عمل ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گا۔
سب سے پہلا عمل جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گا وہ کون سا ہے؟ اللہ کا تقوی، اور تقوی کا معنی میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا کہ اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان ڈھال بنانا، اللہ کے احکام کی پابندی کر کے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور رہ کر کے۔ دوسری چیز کیا ہے یا دوسرا عمل کیا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائے گا؟ وہ حسن اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے، اور اس حسن اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اللہ کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہوں، بندوں کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہوں، معاملات اچھے ہوں۔ اور حسن اخلاق اللہ کے ساتھ کیسے اچھے ہوں گے؟ جب آدمی اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ پہ توکل کرے گا، اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور فرامین کی پابندی کرے گا۔ لہذا بندے کے اخلاق اللہ کے ساتھ اس وقت بہتر ہوں گے جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا، جب وہ اللہ کی بندگی کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر ایمان لائے گا، صبر اور توکل کرے گا، وہ تمام احکام اور ان تمام فرامین پر عمل کرے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے۔ اور مخلوق کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک مسلمان کے اخلاق کب بہتر ہوں گے؟ جب وہ ان کے ساتھ اچھے معاملات کرے گا، ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، ان کے لیے خرچ کرے گا اور انہیں نصیحت کرے گا، ان کے لیے خیر خواہی چاہے گا، ان سے حسد اور جلن نہیں رکھے گا، اپنی زبان ان کے حق میں اچھی طرح سے استعمال کرے گا، زبان درازی نہیں کرے گا، اور اسی طرح سے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے ملاقات کرے گا، ان کی زیارت کرے گا، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کف الاذى وبذل الندى وطلاقة الوجه۔ حسن اخلاق کا معنی ہے کف الاذى یعنی تکلیف کو روکنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اور دوسرا بذل الندى یعنی خرچ کرنا یعنی لوگوں کے ساتھ لوگوں کی خیر خواہی چاہنا، مال کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، رہنمائی کے ذریعے سے، خیر خواہی کے ذریعے سے، وطلاقة الوجه اور خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کے ساتھ ہنسی خوشی سے ملنا۔ تو یہ مخلوق کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مومنوں میں سب سے ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل وہ ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد جو ہے تکمیل اخلاق کو قرار دیا ہے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور اللہ نے آپ کے بارے میں گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ جو ہے بلند بالا اخلاق پر اور بلند بالا دین پر فائز ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اعمال کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے یا جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے، تو آپ نے دو اعمال کا تذکرہ کیا، ایک اللہ کا تقوی اور دوسرا حسن اخلاق۔ اور جب پوچھا گیا کہ ان اعمال کے بارے میں کہ جو لوگوں کو جہنم میں لے جائیں گے سب سے زیادہ یا لوگوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے، تو آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک تو منہ کا اور اس سے مراد زبان ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا، زبان اور زبان سے جو آدمی بات چیت کرتا ہے یا زبان سے جو بولتا اور چالتا ہے، کیونکہ انسان اسی زبان سے ایسی بات کرتا ہے جس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں 70 سال کی مسافت وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل، صحابی جلیل معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ کیا میں ان سب کا ما حصل نہ بتا دوں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ کف علیک ھذا، کہ اس زبان کو تم روک لو، اس پہ لگام لگا لو، اس پہ کنٹرول کر لو۔ یہی زبان ہے جو انسان کی بربادی کا، دنیا اور آخرت میں بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ
اچھی بات بولے یا پھر خاموش رہے، یعنی اپنی زبان کو اچھی چیز کے لیے استعمال کرے یا پھر خاموش رہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں یا جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز جو لوگوں کو جہنم میں جانے کا سب سے زیادہ سبب بنے گی وہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ اور زبان سے جو آدمی گفتگو کرتا ہے، زبان سے جو بات چیت کرتا ہے، زبان سے جو بولتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا جہنم میں جانے کا سب سے زیادہ جو سبب بنے گی وہ ہے شرمگاہ۔ اور یہاں اس شرمگاہ سے مراد جیسا کہ اہل نے لکھا کہ اس سے مراد زنا ہے، اس سے مراد زنا ہے۔ اور زنا کاری یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اور اسی لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے لیے حدود متعین کیے گئے ہیں، اس کے لیے سزائیں متعین کی گئی ہیں، اور اس کے جو دوائی اور جو اسباب ہیں اس سے روکا گیا ہے۔ تو یہ دوسری چیز جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں جانے کا سبب بنے گی وہ شرمگاہ ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا کہ جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان اور اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اس حدیث میں جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والے عمل کے بارے میں جو آپ نے فرمایا وہ ہے اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، اور جہنم میں لے جانے والے سب سے زیادہ لے جانے والے عمل کے بارے میں آپ نے فرمایا، یا سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز کے بارے میں بتایا آپ نے کہ زبان اور شرمگاہ۔ لہٰذا ہمیں ان اعمال کو کرنا چاہیے یا ان اعمال کی پابندی کرنی چاہیے کہ جو ہمیں جنت میں لے جائیں، اور ان اعمال سے یا ان چیزوں سے اور ان اسباب سے دور رہنا چاہیے جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق بخشے، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور جہنمی اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ